السلام علیکم۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ بس محنت کیے جا رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، لیکن رزق کی فراوانی، وہ خوشحالی جیسے ایک خواب ہی رہ گئی ہے؟ آج ہم انہی رازوں سے پردہ اٹھائیں گے اور سمجھیں گے کہ رزق کا تعلق صرف ہماری جیب سے نہیں، بلکہ ہمارے ایمان اور اللہ پر توکل سے کتنا گہرا جڑا ہوا ہے۔ بالکل عائشہ، یہ ایک ایسا بوجھ ہے جسے سچ کہوں تو میں اور نہ جانے کتنے لوگ ہر روز اپنے سینے پر محسوس کرتے ہیں۔ دن رات ایک کر دینا اور پھر مہینے کے آخر میں ہاتھ خالی۔ وہ ایک مسلسل فکر کہ بل کیسے ادا ہوں گے، ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی۔ سچ میں یہ ایک ایسی ٹریڈ مل پر بھاگنے جیسا ہے جو کہیں نہیں جاتی۔ اور یہ احساس بالکل حقیقی ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم صحیح دروازے پر دستک دے رہے ہیں؟ کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ فراوانی کی وہ چابیاں جنہیں ہم باہر کی دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ دراصل ہمارے اندر، ہماری اپنی روح کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی ہیں؟ تو چلیں پہلی کلید کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ جان لیں کہ یہ صرف کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ یہ برکتوں کو کھولنے کا ایک گہرا، بہت گہرا راز ہے۔ ایک ایسا عمل جو دن کے آغاز میں ہی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کا نام ہے نماز چاشت۔ یہ وہ خاص نماز ہے جو اس وقت ادا کی جاتی ہے جب ساری دنیا اپنی بھاگ دوڑ میں لگ رہی ہوتی ہے اور سورج کی روشنی ہر چیز کو روشن کر رہی ہوتی ہے۔ یہ چند لمحے اللہ کے ساتھ ایک خاموش، ایک گہرے تعلق کا وقت ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو یقین سے باہر ہے۔ مطلب میری مالی پریشانیوں کا حل ایک نماز میں چھپا ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنا بھی کہ اللہ خود میری کفالت کا ذمہ لے رہا ہے، یہ صرف امید نہیں ہے، یہ تو پورے وجود کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ بالکل، اور اسی سکون کے ساتھ اب ہم اپنی دوسری کلید کی طرف آتے ہیں۔ یہ وہ چابی ہے جو گناہوں کی معافی کو سیدھا سیدھا ہمارے مادی دروازوں کے کھلنے سے جوڑتی ہے۔ یہ ہے استغفار کی طاقت۔ لیکن عائشہ، یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ سے معافی مانگنے کا تعلق دولت سے یا رزق سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی کیسے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ ہمارے جو گناہ ہیں نا، وہ ایک روحانی پائپ لائن میں رکاوٹوں کی طرح ہیں، جو اللہ کی رحمت اور رزق کے بہاؤ کو روک دیتے ہیں۔ استغفار یعنی استغفر اللہ کہنا اس پائپ لائن کو صاف کرتا ہے۔ یہ صرف ہماری روح کو ہی پاک نہیں کرتا، بلکہ یہ برکت کے بہاؤ کو بحال کرتا ہے، اور یوں سمجھیں کہ آسمان سے رزق کی بارش کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اور اب آتی ہے تیسری کلی، جو شاید سمجھنے میں سب سے زیادہ غیر معمولی لگے۔ یہ دینے کا ایک بہت ہی خوبصورت الہی تضاد ہے۔ ایک منٹ یہاں آ کر تو ساری منطق فیل ہو جاتی ہے۔ پیسہ دے کر پیسہ کیسے بڑھ سکتا ہے؟ یہ تو ان تمام اصولوں کے ہی خلاف ہے جو ہم نے دنیا میں سیکھے ہیں۔ بچت کرو، جمع کرو، دینے سے تو مال کم ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بس یہیں پر ایمان کی منطق دنیاوی حساب کتاب کو بہت پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ دنیا ہمیں سکھاتی ہے کہ دینا ایک نقصان ہے، جبکہ اللہ کا قانون کہتا ہے کہ دینا سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے۔ یہ خرچ نہیں، یہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا سودا ہے جس میں منافع کی گارنٹی ہے۔ دیکھیں، دنیا کا حساب تو بہت سیدھا سا ہے۔ اگر کسی کے پاس 100 روپے ہیں اور وہ 10 دے دیتا ہے تو اس کے پاس 90 بچتے ہیں۔ سادہ سی ریاضی ہے۔ لیکن اب اللہ کی ریاضی دیکھیں، برکت کا حساب دیکھیں۔ وہ 10 روپے جو دیے گئے وہ گھٹتے نہیں ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ کم از کم 700 گنا یا اس سے بھی کہیں زیادہ ہو کر واپس لوٹیں گے۔ یہ وہ فراوانی ہے جو ہماری محدود سوچ سے بہت بالاتر ہے۔ نماز، استغفار اور صدقہ، یہ تینوں اعمال تو صرف عبادات نہیں ہیں، یہ توکل کی طرف ایک مکمل راستہ ہیں۔ یہ پوری جدوجہد کو پریشانی اور فکر سے نکال کر اللہ پر گہرے بھروسے کی حالت میں لے آتے ہیں۔ اور آخر میں وہ ایک سچائی جو ہر خوف اور ہر پریشانی کو ختم کر دیتی ہے۔ اپنی روح میں اس بات کو اتار لیں کہ آپ کی نوکری یا آپ کا کاروبار آپ کا رازق نہیں ہے، وہ صرف وسیلے ہیں۔ اصل رازق، دی الٹیمیٹ پرووائیڈر، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، الرزاق۔ اگر آج کی اس گفتگو نے دل میں امید کی کوئی شمع روشن کی ہے تو اس روشنی کو بجھنے نہ دیں۔ اس روحانی سفر کو جاری رکھنے کے لیے اور روزانہ ایسی ہی روح کو جگانے والی رہنمائی کے لیے راہ نور اردو انسپریشن کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔